علم ہے کہ گزشتہ ماہ پنجگور میں کات کی گاڑیاں نظر آتش کی گئی ہیں اور اس میں بڑے ہمارے لوگوں کو مشکلات ہوئی، ایک دو لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ہم ایسے واقعات کے جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ ان واقعات سے جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کو، خاص کر یہ وہ تجارتی مال جو انٹرنیشنل روٹ سے جاتا ہے، جو افغانستان یا سینٹرل اسٹیٹ کے لیے جاتا ہے، اس سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ کام وہ بزنس پھر ڈائیورٹ ہو جاتا ہے چابہار یا ایران کے لیے، جس سے ہماری بزنس کمیونٹی کو، ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات کو، اور ہمارے جو وہاں مزدور جو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بارڈرز پہ یا جو ہے وہ اس پہ کام کرتے ہیں، پورٹس پہ کام کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ بلوچستان کی بڑی شاہراہیں جو خصوصاً کوئٹہ، کراچی، قلعہ سیف اللہ، ژوب، خاران، پنجگور اور گوادر کی طرف جانے والی اکثر شاہراہوں کے بندش سے جو برآمدات اور مقامی سپلائی چینز ہیں وہ شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ سیکورٹی کے فقدان اور بین الاضلاعی اور بین الاقوامی تجارت کو کم کرنے کی وجہ سے، خاص طور پر ایران اور افغانستان سے جو زمینی تجارت ہے، اس کی صورتحال ابتر سے ابتر ہو رہی ہے۔ اس میں سر میں کچھ اس سے ہٹ کے ایک آپ کے معلومات کے اضافہ کروں۔ ہر ڈسٹرکٹ جو اس وقت ہمارے بارڈرز لگے ہوئے ہیں، ہمارے 5 بارڈرز بائی لینڈ روٹس ہیں، جو ہر بارڈرز پہ اور ہر ڈسٹرکٹ پہ کم سے کم 3 سے 5 لوگوں کو روزگار مل رہا ہے۔ اب وہ 5 لوگ جو ہیں اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے آنے جانے کے کام، ان کے خوردنی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں۔ ان روڈوں کے حالات کی وجہ سے وہ لوگ اکثر جو ہے وہ فاقہ کشی اور چوری اور بدامنی کی طرف جا رہے ہیں، جو میرے خیال میں نیک شگون نہیں ہے ہمارے صوبے کے لیے۔ ایک تو کرٹیکل حالات ہیں، اور اوپر سے بارڈرز کی بندش۔ یہ میں یہاں اس فورم پہ جو ہے حکومت پاکستان سے اور خاص کر وفاقی حکومت سے، کیونکہ اس میں وفاقی حکومت کی اکثر باتیں شامل ہیں، ان سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ڈیوٹی ٹیکسز کے معاملات میں، آنے جانے والے معاملات میں جو ہے ایک سہل اور آسان طریقہ کار بنایا جائے، تاکہ جو ہے وہ لوگ اس پہ کام کر سکیں اور لوگوں کو روزگار ہو اور امن کی طرف ایک اچھا اقدام ہو۔ اس کی مثال جو ہے وہ میں آپ کو ترکی اور ایران کا دیتا ہوں، جو اس وقت $10 ارب کا جو ہے بارڈر ٹریڈ کر رہے ہیں، اور ہماری والیوم اس وقت 500 ملین ہے جو ایران سے ہے۔ تو اس وجہ سے اگر بہتر ہوگا وفاقی حکومت اس کو کچھ مسائل حل کریں، تو انشاءاللہ یہ روزگار بھی ملے گا اور امن کی بھی انشاءاللہ امید ہوگی۔ تو یہاں کوئٹہ چیمبر نے نہ صرف ان حالات پر گہری نظر رکھی ہے، بلکہ سنگین صورتحال پر قابو پانے کے لیے حکومت اور سیکورٹی اداروں سے فوری اقدامات کا مطالبہ کرتی ہے کہ بلوچستان بھر کے شاہراہوں کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے، خصوصی فورسز کو تعینات کیا جائے، شاہراہوں کی بندش کی مانیٹرنگ کے لیے ایک مشترکہ کنٹرول روم بنایا جائے، جس میں چیمبر، ضلعی انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو، تاکہ بزنس کو اور عوام کو جو ہے وہ شاہراہوں کے بندش کا سامنا نہ ہو۔ اس کے لیے ہم نے چند تجاویزات دی ہیں سر۔ اس میں خاص کر سر تفتان کے حوالے سے کچھ مسائل ہیں، جو اس وقت راستہ بند ہونے کی وجہ سے 800 سے زائد کنٹینرز یا بوزر جو ہیں وہ گیس کے کڑی ہیں، اور 250 کنٹینر جو ہیں وہ آلو اور چاول کے کڑے ہیں، جو ہماری فریشیبل آئٹم ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ ایک آلو کے کنٹینر جو ہے وہ اس وقت اس کی قیمت 30 سے 35 لاکھ روپے ہے، اور وہ جو ہیں وہ سارے NLC میں کڑے ہیں، راستہ بند ہونے کی وجہ سے جو وہ خراب ہونے کے مشکلات کا سامنا ہے، اور تاجر اس پہ بڑے رل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی ٹیکسز کی قیمت میں بھی کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کو FBR کی طرف سے 130 ارب روپے کا جو ٹارگٹ ملا ہے، وہ ٹارگٹ اس وقت اچیویبل نہیں ہے، جس سے حکومت پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور خاص کر ہمارے بلوچستان ریونیو اتھارٹی کو جو ہم 3% یا 2% جو امپورٹ سٹیج پہ دیتے ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے بڑا نقصان دہ معاملہ چل رہے ہیں۔ اور خاص کر شاہراہوں کی بندش سے سپلائی چین جو ہے وہ دواؤں کی اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، خوراک اور اشیاء خوردنوش کی قلت کا سامنا ہے، جس سے مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔
اور ایک اور بات خاص کر حکومت بلوچستان سے ایک ریکویسٹ ہے، کوئٹہ زائدان ریلوے سیکشن جو اس وقت یہاں پہ لکپاس کے قریب ایک ٹنل ہے اس کو بند کیا گیا ہے، جس سے مال گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ اس میں مشکلات کا سامنا ہے، اور زمینی اور تجارتی راستہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے۔ اور کوئٹہ چیمبر واضح طور پر کہنا چاہتا ہے اگر موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو بلوچستان میں معاشی سرگرمیاں مکمل طور پر جمود کی شکار ہوئیں گی، اور صوبے اور ملک دونوں کے لیے نقصان ہوگا۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ریاست تاجروں کا اعتماد بحال کرے اور بلوچستان میں سرمایہ کاری اور تجارت کے مواقع کو فروغ دیں۔ اور یہ جو اس وقت روڈ بلاک ہے خاص کر لکپاس ٹنل کا، اس میں ہم حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، خاص کر صوبائی حکومت سے، ضلعی انتظامیہ سے، کہ اس روڈ کو کھولا جائے، ان کو ہر طریقے سے بحال کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بحال نہیں ہوگا تو یہ مشکلات اور بھی آگے بڑھیں گی۔ اور جو اس وقت معاملات سیاسی معاملات ہیں، کوئٹہ چیمبر ایک تجارتی ادارہ ہے، ہمارے 16,000 ممبر ہیں، ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ ہیں، سیاسی اور تجارتی لوگ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ ہم اس فورم پہ ہر سیاسی پارٹی سے، ہر سیاسی فورم سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی اس کو حل کیا جائے، باہم گفتی شنید کیا جائے۔ اس میں اگر ہم کوئٹہ چیمبر کو ہیز اے ثالث رول دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ لیڈ کریں گے، ہم حاضر ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو، بلوچستان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے چل سکیں۔ اگر خدا نخواستہ حل نہیں ہوگا تو حکومت اگر کوئی ایسی اقدام اٹھائے گی جس سے جو ہے وہ مشکلات ہوں گی تو میرے خیال میں یہ علاقے کے لیے، امن کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ تھینک یو، بڑی مہربانی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب فار انوائٹنگ می ہیئر۔ اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو صورتحال رہی ہے 28 آف دی لاسٹ منتھ، اس کے بعد سے ہم نے اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس بھی کی اور آپ کو بھی بریف کیا اور بتایا کہ کیا صورتحال ہے۔ اور ابھی جو آپ کا کنسرن ہے اور جو ہمارا بھی کنسرن ہے وہ بڑا ویلڈ ہے کہ روڈ جو بند کی گئی ہے مستون کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے، اس کی وجہ سے دھرنا جو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت متاثر ہوئی ہیں۔ اس میں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ جو ہماری اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی پرائزز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اسپیشلی مرغی کی پرائز، آپ کی فریش ویجیٹیبل جو ہے وہ نہیں پہنچ رہی دوسرے علاقوں تک روڈ بلاک کی وجہ سے، لوگوں کو جو ہے وہ قلت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب مل کے ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس روڈ بلاک کو فوراً جو ہے وہ کھولا جائے اور گفت و شنید کے ذریعے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بٹ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی سے کہ وہ لوگوں کی مشکلات کا جو ہے وہ ازالہ کریں اور لوگوں کے ایشوز کو، جو پبلک کا ایشو ہے یا جو عوام کا ایشو ہے وہ ذاتی مفادات سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور اگر آپ کو چاہیے کہ عوام کی خاطر اور لوگوں کی خاطر اس روڈ کو کھولا جائے اور ان ایشوز کو سالو کیا جائے۔ پرائسز، اکنامک ایکٹیویٹی ساری خراب ہوئی ہے۔ چیمبر نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے ہمارے برادران چیمبر کے اور تاجر برادران ہیں، اور یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں یہ پوری عوام کی آواز ہے، اور جو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہ بھی پبلک کی آواز ہے کہ یہ راستہ کھلنا چاہیے تاکہ ہم یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دوبارہ سے چلائیں، اکنامک گروتھ کی طرف جائیں، اور یہ پرائسز جو بڑھ رہی ہیں وہ کم ہوں، اور ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو اور یہ چیزیں بڑھیں۔ تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ۔ خندقیں کھودی ہوئی ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں کھودی، وہ کنٹینر لگائیں، وہ پولیٹیکل پارٹی نے لگائے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے روڈ بلاک نہیں کیا۔ ہمارا اس سے یہ آپ تھوڑا سا مجھے جواب دیجیے گا۔ دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کتنا نقصان روزانہ کی بنیاد پر تاجر برادری کو ہے؟ سب بات یہ ہے دہلی کے نقصان کے حساب سے، کیونکہ ہماری بزنس جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز کی ہیں اور انٹرنیشنل روٹس ہیں، جس میں ہماری یہ گاڑیاں جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہیں یہ سارے انٹرنیشنل گاڑیاں ہیں۔ اس ہر گاڑی کا پر ڈے جو ڈیمریجز ہے وہ $100 ہیں۔ اگر 1000 گاڑیاں کڑی ہوں گی تو اٹس مینز $1,00,000 نقصان ہے۔ اگر 1500 گاڑیاں کڑی ہوں گی تو اٹس مین جو ہے وہ $1.5 لاکھ نقصان ہے۔
تو یہ کروڑوں میں ڈیلی نقصان جو ہے وہ بن رہا ہے. اس کی جو ہے معاملات جو ہیں وہ بڑی گمبھیر صورتحال تک جا رہی ہیں. دیکھیں جیسے آپ نے بات کی جو یہاں پر کوئٹہ میں جو انٹری نہیں دی گئی اس کی وجہ یہی ہے کہ روڈ بلاکس مین ہماری روڈ بلاکس کو اوائڈ کیا جائے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں. وہاں سے ایک موب کا آنا یا ادھر آ کے پہنچنا اور یہاں پہ پھر دوبارہ سے روڈ بلاکس کرنا. آپ نے دیکھا پیچھے جو ایکٹیویٹیز ہوئی گئیں, یونیورسٹی جلائی گئی اور اس کے بعد سیف سٹی کے کیمراز توڑے گئے. تو ہم اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, کیونکہ اب اس کے اندر صرف ایک پارٹی نہیں ہے, کافی سارے مختلف ایلیمنٹس انوالو ہو گئے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ایشو ہے. تھینک یو. اچھا ڈپٹی کمشنر صاحب, آپ نے بتایا کہ پہلے بھائی سوال کرنے سے پہلے آپ نے بتایا کہ پولیٹیکل پارٹی کی جانب سے بند کی گئی سڑکیں, لیکن جو ہم دیکھ کے آئے ہیں کنٹینرز ہیں, خندقیں کھودی گئی, وہ سارے آپ لوگ کی طرف سے کی جانب سے ہیں, انتظامیہ کی جانب سے ہیں. آپ لوگوں نے تجویز بھی دیا صوبائی حکومت نے کہ سریاب تک آنے دیں گے, شاونی اسٹیڈیم تک جو ہے اس لانگ مارچ کو آنے دیں گے, اس پر بھی وہ آمادہ ہو گئے. لیکن آپ لوگ کی طرف سے ہم تمام رکاوٹیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئٹہ انتظامیہ یا صوبائی حکومت کی طرف سے ہے. ایوب صاحب, آپ پارٹی سے زیادہ جو ہے ڈپٹی کمشنر صاحب سے یا صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ قومی شاہراہیں کھول دیں, کیونکہ جو پارٹی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے کوئی خاص رکاوٹیں نہیں, جو انتظامیہ کی طرف سے زیادہ رکاوٹ ہے. ایک بھائی کا سوال کا میں جواب دے دوں. ایک منٹ سر, ایک منٹ. بات یہ ہے, ہم نے پہلی ہماری اسپیچ آپ نے پڑھی جو میں نے لکھی ہوئی ہے, اس میں ہم نے صوبائی حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ راستے کھلوائیں اور راستے کھلوانے میں اپنا ایک کردار ادا. کیونکہ اگر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اب ہم 15-16 ہزار جو ہمارے ایلیٹ کلاس لوگوں کے ہم جو ہے نمائندہ ہیں, تو یہ سارے شہر کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے, سارے علاقے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے. ہم پوری استعداد سے اپنی کوشش کریں گے اور حکومت وقت سے اور ڈی سی صاحب سے یہی ہمارا جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو کھلوائیں. سر, ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتے ہیں, بڑے احتجاج اب بھی چل رہا ہے, اس سے قبل بھی ہوئے, تو کنٹینرز کو روک کر زبردستی روڈوں کو بلاک کیا جاتا ہے. کنٹینرز میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں وہ یہی گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے ہمارے کنٹینرز تو رکوا دیے جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو ڈیلی کا نقصان آنے جانے کا اور دیگر چیزوں کا ہوتا ہے وہ ہمیں پورا نہیں کیا جاتا. کئی چلرز رکے ہوئے ہیں جن کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے, وہ اپنی جیب سے پورے کر رہے ہیں. کئی کنٹینرز جو ہیں وہ انہوں نے لیز پر خریدے ہوئے ہیں, قسطوں پہ خریدے ہوئے ہیں, قسطیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو حکومت کنٹینرز جب روکتی ہے اور روک کر شاہراہیں بند کرنے کی کوشش کرتی ہے تو انہیں ادائیگیاں کیوں نہیں کی جاتی؟ نہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر کوئی کنٹینر یوز ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو بالکل اس کی ادائیگی کی جائے گی, اس کا رینٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی. اور ان کیس آف ایمرجنسی پروویژن اویلیبل ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں فار بلاکنگ آف روڈ تو آپ نے اس کا رینٹ بھی دینا ہے. جیسے الیکشنز میں ہم گاڑیاں بھی پکڑتے ہیں تو ان کا رینٹ بھی ہم دیتے ہیں, تو اسی طرح اس کا بھی دیں گے. ڈی سی صاحب, میں صرف محل وقوف پہ بتا دوں آپ کو, آپ اگر آپ شاید نہیں گئے وہاں پہ, پتہ نہیں آپ کو, آپ جہاں پر یہ روڈ ہے ان کے جو شامیانے لگے ہیں وہ روڈ کے اس طرف لگے ہیں. چھوٹی گاڑیاں اب آ رہی ہیں, وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ ابھی وہ بھی لکھپاس کے رستے سے آ رہے ہیں, شاید آپ کو پتہ ہو. ابھی اوور آل جو سچویشن آپ وہاں پر جا کے دیکھ کے آئے تو پولیٹیکل پارٹی نے بند نہیں کیا وہ, مطلب میں اس پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں لیکن میں دیکھ کے آیا ہوں وہ. اب آپ جائیں وہاں پر, اب چھوٹی گاڑیاں تو آ رہی ہیں وہاں سے, مینس کے پولیٹیکل پارٹی نے بند نہیں کیا. جو کنٹینرز لگائے گئے ہیں, جو دوسری چیزیں ہیں, ٹنل بند ہے, اب کھل گئے. اب ان کو کس نے کھولا؟ ضلعی انتظامیہ نے کھولا. تو اوور آل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریفک بلاکیج کو روکنے کے لیے ان کو کوئٹہ میں انٹری نہیں دی, اگر آپ کوئٹہ میں انٹری دیتے تو شاید ایک شہر ڈسٹرب ہوتا, اب تو پورا بلوچستان ڈسٹرب ہے. جی, جو جس راستے کی آپ بات کریں وہاں سے بھی پورا بلوچستان ہی ڈسٹرب ہوتا. کوئٹہ جو ہے وہ ہب ہے, اٹ از دی کیپٹل, ٹھیک ہے. کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئٹہ میں آ کے روڈز بلاک کریں اور کوئٹہ کے لیے پرابلمس کریٹ کریں. جو ڈیسیجن گورنمنٹ کا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے, جس طرح گورنمنٹ ڈیسیجن دے گی اسی طرح ضلع انتظامیہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی. سوال یہ ہے کہ حکومت بھی بضد ہے, جو مظاہرین ہیں وہ بھی بضد ہیں, لچک کہیں سے نظر نہیں آ رہا. اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین گرفتار کیے گئے ہیں وہ 3 MPO کے تحت گرفتار کیے گئے. میرے خیال میں 3 MPO کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. میرے خیال آپ کے بھی اختیارات اس میں ہیں, تو اس کو ختم کر کے معاملات کو حل کیوں نہیں کیا جائے؟ دیکھیں جی, 3 MPO کا جو ہے وہ کیس ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, اس پہ اسٹیٹمنٹ ریزرو ہے, اس پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. دوسری جو آپ نے بات کی اس کے اوپر آلریڈی ترجمان بلوچستان حکومت ایک پوری بریف پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ان ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہے, اس کے اوپر آلریڈی ایک جو ہے وہ ڈائلاگ چل رہا ہے.
تو وہ بہتر اس کے بارے میں بتائیں گے. میں ایز اے ضلع انتظامیہ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. سر آپ یہ بتائیے گا کہ پرائس کنٹرول کمیٹی بھی تو آپ کے انڈر آتی ہے. کوئٹہ میں 850 روپے سے 900 روپے کی چکن بک رہی ہے, سبزیاں ڈبل ریٹ پہ بک رہی ہیں, چائے کا کپ 90 روپے کا خود ساختہ ہو گیا, درزی میں 2500 روپے سلائی کرتی ہے. آپ وہ سب کو چھوڑ کے آپ یہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا جو ریٹس ہے. مطلب ہے آپ کی کہیں پہ پریزنس تو بالکل ذرا سی بھی نظر نہیں آتی. اور اس میں سر تاجر بھی آپ کے ساتھ کردار ادا کر سکتے ہیں, ان کا بھی کردار نظر نہیں آتا. اپنے لوگوں کو کیوں نہیں روکتے آپ؟ آپ نے جو بات کی, یہ جو پرائسز کی بات کی آپ نے, مرغی کا ریٹ, مرغی جو ہے وہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے, یہ باہر سے آتی ہے, پنجاب سے یا سندھ سے آتی ہے. جب روڈز بلاک ہوتے ہیں, آپ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے, تو مرغی کی پرائس بڑھ جاتی ہے. جو پرائس مرغی کی ہم نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے, مرغی اسی پرائس پہ ہی ملتی ہے, بٹ پرائسز ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہیں. یہ پرماننٹ پرائس نہیں ہے, یہ ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہیں ڈپینڈنگ آن سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. تو جیسے آپ بات کر رہے ہیں, وہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ روڈ بلاک کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے, اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں. چیمبر نے بھی ایک ثالثی کردار ادا کرنے کا کہا ہے, تو ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ یہ پرائسز دوبارہ سے اس وقت واپس آئیں گی جب اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوگی. تو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں, چیمبر بھی اور میں بھی, کہ کوئی جو پارٹی جس نے یہ بند کیا ہوا ہے, کوئی تھوڑی سی لچک کر کے اس کو کھولیں, تاکہ عوام کی جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں اور یہ اکنامک ایکٹیویٹی شروع. سر آپ کے مطابق اس وقت جو پارٹی ہے وہ روڈ بلاک کر کے بیٹھی, آپ کے مطابق ایسی کیا وجہ ہے کہ پورا صوبہ اس وقت جو ہے سفر کر رہا ہے؟ اس کی وجہ سے کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ کاروائی کریں, روڈ کھلوا دیں. کاروائی تو اس وقت انتظامیہ کے اپنے ہاتھ میں ہے. مطلب گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اینڈ سیکنڈ یہ کہ آپ سے چیمبر نے جس طرح ثالثی کی بات کی, چیمبر ثالثی کس کو آفر کر رہی ہے, گورنمنٹ کو یا خود سے ثالث بن کے موقع پہ جا کے سردار اختر مینگر اور ان کی باقی جو پروٹیسٹر ہیں ان کے ساتھ بات کریں؟ سر بات تو یہ ہے, ایک تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہو, جو آج کی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, یہ نہ کسی کے حق میں ہے نہ کسی کے مخالفت میں ہے, کیونکہ تاجر نمائندگی, تاجر کمیونٹی جو ہے وہ ایک الگ سی وہ ہے, بلکہ تاجر کو وہ حیثیت نہیں دی گئی ہے. لوگ بولتے ہیں ٹرمپ جو ہے وہ ایلن مسک کے جو ہے وہ سارے باتیں سنتا ہے, ہمارے تاجر کے تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی پارٹی سنتی ہے نہ کوئی لوگ سنتے ہیں. لیکن ہم نے آج یہ اپنی ذمہ داری سمجھی ہے کہ ہم یہ ذمہ داری کر کے ہم نے ڈی سی صاحب کو انوائٹ کیا کہ سر آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم ایک معاملہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, اور انشاءاللہ کوئٹہ چیمبر آپ کدھر بھی جو ہے پیچھے نہیں پاؤ گے. ہم نے ساری سیاسی پارٹیوں سے بھی ریکویسٹ ہے, خاص کر جو پارٹی اس وقت بیٹھی ہے اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را عوام پہ رحم کریں. ہمارا اور کوئی ایشو نہیں ہے, ہم صرف عوام کی ریلیف اور عوام کی بات کرتے ہیں. اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں. سر کاروائی کے حوالے سے پہلے بتائیے گا, کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں جی, یہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے, انشاءاللہ جیسے ہی اس پہ کوئی ڈیسیژن ہوگا, ابھی کیونکہ بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جب گورنمنٹ کو فائنل ڈیسیژن لے گی تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سر وہ بات وہی ہے, وزراء والی بات یہ ہے کہ کوئی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے, وزراء سے بھی بات کریں گے, ہم اگلا سٹیپ جو ہے وہ وزراء سے بھی بات کریں گے اور سیاسی پارٹیوں سے بھی کوشش کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ عوام کو فائدہ ملے. بس آخری سوال کر لیں. جواز بنا کے کل کو بی این پی کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ تو یہ پریس کانفرنس بیسیکلی چیمبر کی طرف سے ہے, ان کے ایشوز کے اوپر. میں تو چیمبر کے ایشوز سن کے ان کی ایک اپلیکیشن میرے پاس آئی جس میں انہوں نے اپنے پرابلمس بتائے, پھر ایک پہلے انہوں نے پریس ریلیز بھی دی ہے, اور جو پریس ریلیز انہوں نے دی ہے وہ بھی اس چیز کے بارے میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ روڈ کھلنی چاہیے اور گورنمنٹ اس روڈ کو کھلوائے, اور ان کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں, ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز کائنڈلی لوگوں کے پرابلمس کو سمجھیں. کوئی پبلک مفادات جو ہیں وہ سب سے اوپر ہوتے ہیں, باقی ذاتی مفادات بعد میں آتے ہیں. آپ سے ایک سوال ہے سر, بس یہ جو لاسٹ سوال ہوگا. جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ہدف پورا کرنے میں اور صوبے میں ریونیو الیکشن میں جو رکاوٹیں ہیں, وہ پراپرٹی کے ٹیکسز پہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے بڑھائے ہیں, اس میں کوئی ایسا پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, پراپرٹی کا جو ویلیویشن ٹیبل ہے وہ ہر سال بڑھایا جاتا ہے. کوئٹہ میں لاسٹ 2 ایئر سے وہ نہیں بڑھایا گیا تھا, تو ہم نے اس سال اس کو
ایز پر جو ہر سال اس کی ایڈیشن ہوتی ہے وہ کر کے ہم نے دے دیا ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے کوئی 50% یا 70% انکریز کر دیا. جو قانون میں 15% کی انکریز ہوتی ہے وہی لگائی گئی ہے. وہ ہر سال انکریز ہوتا ہے ویلیویشن ٹیبل. اور جو ایف بی آر سے ریلیٹڈ ہے اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا, وہ ایف بی آر اس کے اوپر بہتر بتا سکتے ہیں. اچھا ایک بات کرنی, ڈی سی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے, ایک بات سن لیں. ڈی سی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے اور سیاسی پارٹیوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے. دونوں اس کے بیچ میں ہمارے کچھ کنٹینرز کھڑے ہیں جس میں فش کے کنٹینرز ہیں, جس میں کھجور کے کنٹینرز ہیں. اس کنٹینرز کی ہم ایک لسٹ دیتے ہیں, ان کو جو ہے خدارہ نکالا جائے. ایک فش کے کنٹینر کی قیمت 7.5 کروڑ روپیہ ہے, تو اس کو بھی اگر تھوڑا سا اس کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.